السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن کے بعد پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی 2 قسط ہم نے آپ کے کوآپریٹو اکاؤنٹنگ سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ابھی تیسری قسط جو ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو کتابیں استعمال کی جاتی ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب تک کہ یہ سب کتابیں ہیں، دستاویزات ہیں، سب آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ اپنا کام کیسے کر سکیں گے۔ اب آپ کے پاس اگر 1000 ممبر ہوں یا 800 ممبر ہوں تو ان ممبران کے جو ہے کیسے آپ ان کے یہ کریں گے کہ ان سے جو پیسے آپ لے رہے ہیں کیسا حساب کتاب۔ تو یہ رجسٹر جو رکھے گئے ہیں آج سے نہیں، یہ 100 سال سے آپ کی سوسائٹی میں استعمال ہو رہے ہیں، اور جو صحیح استعمال اگر آپ کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہر ایک کے لیے آپ ان کا حساب کتاب بھی صحیح رہے گا اور آپ بھی مطمئن رہیں گے۔ تو اب میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں پرسنل لیجر۔ اب میں آپ کو کتابوں کی تفصیل بتاتا ہوں، پھر ان کے استعمال کے طریقے الگ بتاتا ہوں۔ 3 تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیے تھے: کیش بک، بہی کھاتہ، جنرل لیجر، عمومی کھاتہ، پرسنل لیجر، شخصی کھاتہ، رسید بک، وصولی کی رسید، پیمنٹ واؤچر، ادائیگی کی رسید، ممبرشپ رجسٹر، شیئر رجسٹر، شیئر ٹرانسفر رجسٹر، بک، منٹس بکس، ایک انتظامیہ کمیٹی کے لیے اور ایک سالانہ اجلاس عام کے لیے، پلاٹ ٹرانسفر رجسٹر، پراپرٹی رجسٹر، امپلائیز اٹینڈنس رجسٹر، امپلائیز سیلری رجسٹر، ممبرز پرسنل فائلز، انویسٹمنٹ رجسٹر، آؤٹ ورڈ رجسٹر، انورڈ رجسٹر، بک۔ اب آپ اتنی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ہر سوسائٹی میں۔ اس کے ساتھ 3 کتابیں مزید جو ہیں: کوآپریٹو ایکٹ، قانون امداد باہمی ہونا لازمی ہے، اور آپ کو اس کو پڑھنا بھی لازمی ہے کہ جب تک کہ آپ قانون پڑھیں گے نہیں آپ کیسے کام کریں گے، کس طرح سے کریں گے۔ دوسرا، جیسا آپ جنرل باڈی بلاتے ہیں تو قانون کے کتاب سے کیسے بلانا ہے، دیکھیں جو طریقہ ہے اس کو آپ کو اپنانا پڑے گا، اس سے وہ نہیں۔ اور دوسرا جو ہے رولز، قواعد و ضوابط 2020 اور ایکٹ 2020، تو ابھی کا ایکٹ ہے یہ آپ کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ بہت سی سوسائٹی تو بہت سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال پہلے رہتے، تو وہ جو ہے 1925 کے ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ رجسٹریشن برقرار ہے، لیکن اس ایکٹ میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ ترامیم کی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو، جیسا اس میں آپ کے 72 جو ہے سیکشن تھے 1925 کے ایکٹ میں، لیکن اب جو 2020 کا ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ کہلاتا ہے، یعنی اس میں زیادہ سے 119 ہیں، یعنی 34-35 کے قریب امینڈمنٹ زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس کو جو اس لیے کہا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، رولس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کی بائیلاز میں حیران ہوں کہ ہر سوسائٹی کی اپنی ایک بائیلاز ہوتی ہے۔ بائیلاز کا مطلب قواعد و ضوابط کے سوسائٹی چلانے کے طریقہ کار اس میں ہوتے ہیں، کہ اس میں سیکریٹری کے کیا فرائض ہیں، کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ کیسے پورے کرے گا۔ جب تک کہ آپ اپنی بائیلاز کو نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ آج کل تو جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز میں لوگ انتظامیہ کمیٹی کے علاوہ سیکریٹری ہے، چیئرمین، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس اٹکل پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا کام نہیں ہوتا، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ جو ہے، آپ کی اپنی تو جائیداد تو ہے نہیں، آپ کی اپنی نہیں، یہ تو ممبران کی سوسائٹی ہے، اور ممبران منتخب کر کے آپ کو لاتے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ بہت ہی
ایمانداری کے ساتھ اور قانون کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کام کریں گے، بائلاز پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے کیا فرائض ہیں، اور ممبران کے لیے بھی اس میں ہے کہ ممبران کے کیا فرائض ہیں، کیا وہ ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو، یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہونا لازمی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کیش بک بہی کھاتہ، کیش بک کسی کاروباری ادارے یا انجمن میں سب سے زیادہ لین دین نقدی لین دین کا ادھاری میں ہو یا نقدی میں ہو یا آپ کے چیک کے ذریعے ہو، پے آرڈر کے ذریعے ہو، ڈرافٹ کے ذریعے ہو، تو وہ جو بھی آپ پیسہ وصول کریں گے ممبران سے، تو آپ جو ہے وہ کیش بک کے اندر اس کی انٹری کریں گے، اور اس لیے ہر لین دین لیجر میں کی جائے گی۔ اب جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اب ہر ایک کے بائیلاز میں جو ایک سیکریٹری کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے، وہ تو خیر اس زمانے میں 50 روپے تو نقد اور 20 روپے کا چیک کا تھا، لیکن وہ اب رہا نہیں، تو آپ امینڈمنٹ کرا لیا بہت ساروں نے، تو 50,000 25,000 تک آپ اپنے پاس رکھتا ہے سیکریٹری، اور وہ خرچ کر سکتا ہے آج کے حساب سے۔ اور چیک جو ہے وہ 2 لاکھ سے وہ جو بھی چیک کاٹے، جو بھی دے گا رقم وہ کیش سے دے گا، تو عموماً تمام سوسائٹی جو ہے سوائے چائے پانی کرائے، یہ جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ آتا ہے، اس کو چھوڑ کے باقی تمام جو لین دین ہوتا ہے وہ چیک میں کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب جب آپ نے کیش بک میں جو ہے آپ نے سارا انٹری کر لی، آپ کو تو پتہ ہے کیش بک کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ جو کوالیفائڈ ہونا چاہیے، مطلب حساب کتاب کو سمجھتا ہو، صحیح طریقے سے لکھتا ہو۔ اگر آپ ایمانداری سے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ لکھنے پڑھنے میں اگر آپ نے اکاؤنٹ کو غلط کر دی، تو یہ جو ہے آپ کی نیکی پہ حرف آئے گا۔ تو عام طور پہ یہ میں نے دیکھا 10 میں سے 9 سوسائٹی ایسی ہیں جن کے جو سیکریٹری یا انتظامیہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں، کسی کے پاس 10 ہیں، کسی کے پاس 15، کسی کے پاس 5 ہیں، لیکن ان کو تو اکاؤنٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، جس کی وجہ سے آج کل تقریباً سوسائٹی جو آپ دیکھیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں، وہ کیا لکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھتے، دیکھتے کہ بھئی کیا ہے۔ تو آپ کو پہلے سیکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ، اتنا تو معلوم ہو کہ ہاں صاحب یہ رقم یہاں سے لی گئی تھی، یہاں اس کو لکھنا چاہیے تھا، یہ رقم لیجر میں جو ہے وہ اس کی انٹری ہے نہیں ہے، اگر یہاں پہ انٹری ہے وہاں پر نہیں ہے، تو آپ کا حساب کیسے آپ وہ بنا سکیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ نقدی یا چیک کے ذریعے لین میں لیجر دین میں سب سے پہلے کیش لکھا جائے، وہاں سے ذیلی کھاتوں میں لکھا جائے۔ اس طرح سے ایک تو محنت بچائی جا سکتی ہے، اور دوسرا ایک نظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ روزانہ کا آمدنی اور اخراجات کیا ہیں، جبکہ جس کا ذیلی کھاتوں سے معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیش بک دراصل ایک مخصوص شکل ہے۔ کیش بک میں رقومات کا اندراج کرتے ہوئے وقت مندرجہ ذیل باتوں کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کیش بک میں آپ جو ہے، میں نے دیکھا ہے بات کہ جی صاحب وہ ممبر سے جو ہے زمین کی قیمت میں پیسے لیے 10,000 روپے، اور بجائے نام لکھنے کے اس کا ممبرشپ لگ دی۔ ارے بھائی یہ کون ہے، اس کا نام تو لازمی آنا چاہیے۔ کیش بک میں ممبرشپ نمبر، تاریخ، سب سے پہلے تاریخ ہونی چاہیے کہ آج کی تاریخ ڈالی جائے گی، اس کے بعد اس کا جو ہے ممبرشپ نمبر لکھی جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس کا پلاٹ نمبر بھی لکھ لیں، اس کا نام لکھ لیں، اور پھر ایک
رسید جو ہوتی ہے اس میں آپ 3 4 کا وہ ہوتے ہیں، جیسا کہ زمین کا پیسہ بھی لے لیا، ترقی اخراجات کا لے لیا، تو ایک دم رقم آپ لکھیں گے تو آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہے، تو 2 ہیڈ بنا اوپر اس کا لکھیں، دوسرا پھر دونوں کا ٹوٹل وہاں کر لیں، دیکھ لیں کہ صحیح ہے، تو یہ اصل یہ ہے، تو آپ صحیح پتہ چلے گا فوری، کہ بھی آپ لیجر میں پوسٹنگ کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی، اس بات کا خیال رکھیں۔ لیکن اکثر یہ ہے کہ وہ جو ہے بینک سے جو سلپ جمع ہوتی ہے وہ نمبر ڈال دیتے ہیں، تو اس یہ صحیح نہیں ہے، حساب ملتا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے پریشانیاں اور زبردست مصیبت جو ہے ہوتی ہے، تو اس بات کا جو ہے آپ خاص خیال رکھیں۔ رسیدوں اور واؤچر کا اندراج ہر روز تاریخ وار ہونا چاہیے، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ جہاں بہت زیادہ ٹرانزیکشن لین دین ہوتا ہے تو وہاں پہ تو جو ہے آپ کے روزانہ آپ اس کے انٹری کر کے روزانہ لیجر میں انٹری کر دیتے ہیں، لیکن بعض جگہ جو ہے وہ بہت کم ٹرانزیکشن ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے ہے کہ روز کے بجائے وہ مہینے میں ایک بار ٹوٹل کر لیتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، کوئی 15 دن کے بعد، تو اس میں بھی آپ کو سہولت موجود ہے، لیکن ہونی چاہیے ہر حالت میں۔ اگر آپ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، وہ تو ہونا چاہیے لازمی سوسائٹی میں، تو آپ بینک اکاؤنٹ کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ملتا ہے اس سے آپ لیجر میں آپ دکھاتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم نے بینک میں جمع کر دیا، تو بینک میں اس میں دیکھیں کہ صاحب آپ سلپ کیسے پیسہ جمع ہوا یا نہیں ہوا، وہ اس کے ساتھ آپ ہر مہینے اس کے ساتھ آپ ٹوٹل ملاتے جائیں، تاکہ آپ کو صحیح پتہ چلے کہ کتنا پیسہ آیا، اور اسی طرح سے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ نے کتنے چیک ایشو کیے اور کتنے پیسے آپ نے چیک ایشو کیے اور کتنے وہاں پہ انٹری ہوئی، یہ بھی آپ کو دیکھنا لازمی ہے، اور اس میں کیش کا کھانا الگ ہوتا ہے اور بینک کا کھانا الگ ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ ہے کہ بعض جو ہے 2 بینک استعمال کرتے ہیں، تو 2 کھانے اس میں بنانی چاہیے آپ کو، ایک بینک کا الگ ایک بینک کا الگ، اس بینک سے اتنا پیسہ سے نکالا گیا ہے، اس بینک سے اتنا پیسہ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے، جب یہ سمجھ لیں گے تو سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں آپ سمجھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں آگے آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور میرے اس ویڈیو کو جو ہے لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور جہاں تک ہو سکے جو سوسائٹیز ہیں ان کو دیکھ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیز سے کام کرتی ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ سوسائٹیز والوں کو نہیں ہوتا، اس کا علم ہونا چاہیے، اور میں تو بار بار جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رجسٹرار صاحب سے کہ صاحب ٹریننگ دلا دی جائے، آپ کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے وہاں پنجاب میں وہاں پہ امپلائیز کی بھی جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے، مینیجنگ کمیٹی کی بھی ٹریننگ ممبران کی ہوتی ہے، ممبران جو بنتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ صاحب آپ بڑی سوسائٹی میں آ رہے ہیں، آپ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ممبر بن رہے ہیں یا کریڈٹ سوسائٹی میں بن رہے ہیں یا ایگریکلچر بن رہے ہیں، تو کیسے آپ اس کا استعمال کریں گے، کیسے آپ اس میں اس کو فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ٹریننگ کا بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر ٹریننگ ہو نہیں رہی ہے، تو کوشش تو میری یہی ہے کہ بھئی سب جب تک کہ سیکھیں گے نہیں کیسے کام کریں گے، لہٰذا پھر انشاءاللہ اگلے اس میں آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔